بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا رکوع نمبر 5 ہے۔ رکوع نمبر 5 میں تذکرہ بنی اسرائیل ہے۔ قرآن مجید میں جس قوم کا سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ سوال نمبر 122، بنی اسرائیل کے معنی تحریر کیجیے، یا اسرائیل کا لغوی معنی لکھیے، یا بنی اسرائیل کا تعارف کرائیں، یا بنی اسرائیل سے کیا مراد ہے مختصراً لکھیے۔ بنی اسرائیل کون تھے، یا بنی اسرائیل کس نبی کی اولاد ہیں، یا بنی اسرائیل سے کون لوگ مراد ہیں۔ بہت اہم سوال ہے۔ یہ سوال مختلف اینگلز سے بورڈ کے پیپرز کے اندر بار بار پوچھا جاتا ہے۔ بنی کے معنی ہیں اولاد کے۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جو دو لفظوں اسرا جس کا مطلب بندہ اور ال سے مراد ہے اللہ سے مل کر بنا ہے، جس کے معنی ہوئے اللہ کا بندہ۔ عربی میں اس کے لیے لفظ عبداللہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لقب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے 4 انعامات کا ذکر کیجیے، یا بنی اسرائیل پر نازل کردہ نعمتوں میں سے 2 کا ذکر کیجیے، یا بنی اسرائیل پر کیے گئے 2 انعامات لکھیے۔ تو یہ سوالات مختلف اینگلز کے ساتھ بار بار پوچھا جاتا ہے۔ اس پر سٹار بھی لگے ہوئے ہیں۔ ملتان بورڈ میں یہ سوال کم و بیش 6-7 مرتبہ پچھلے 12 سالوں میں پوچھا جا چکا ہے۔ پہلا انعام اللہ تعالیٰ نے اقوام عالم پر برتری دی تھی، بنی اسرائیل کو۔ دوسرا، فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی حفاظت فرمائی۔ تیسرا، فرعون کی غرقابی ہے، فرعون کو دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا۔ چوتھا، بادلوں کا سایہ کرنا۔ پانچواں، من و سلویٰ کا نزول۔ چھٹا، 12 چشموں کا جاری کرنا۔ تو یہ سارے انعامات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے تھے۔ سوال نمبر 125، قرآن مجید کی اصطلاح ثمناً قلیلاً سے کیا مراد ہے؟ علماء یہود و نصارہ عمرہ سے مال و دولت کے عوض تورات کے احکامات میں تحریف کر دیتے تھے۔ تحریف کرنا مطلب بدل دیتے تھے، یعنی دولت لے کر احکامات کو بدل دیتے تھے۔ قرآن نے اس فعل کے لیے تھوڑی قیمت کی اصطلاح استعمال کی ہے، یعنی انہوں نے آخرت کے کثیر انعامات کے بدلے دنیا کی دولت کو ترجیح دی ہے۔ حق و باطل میں ملاوٹ سے کیا مراد ہے؟ یا حق و باطل سے ملانے کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے کہ حق و باطل کو گڈمڈ نہ کرو؟ علماء یہود نے اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام میں جو حق پر مبنی تھا، اپنی طرف سے باطل عقائد اور غلط باتوں کو شامل کر دیا۔ سورۃ البقرہ میں حق و باطل میں ملاوٹ سے مراد یہی آمیزش ہے، جو کہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ سوال نمبر 127، مومنوں کو کس کے ذریعے مدد مانگنے کا کہا گیا؟ یا اہل ایمان کو کن 2 اعمال کے ذریعے مدد طلب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے؟ یا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لیے کون سی 2 چیزیں ضروری ہے؟ یا اہل ایمان کو کس کس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی ہدایت کی گئی ہے؟ صبر اور نماز کی کیا اہمیت ہے؟ تو یہ مختلف اینگل سے یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ اس سب سوالوں کا ایک جواب ہے کہ صبر اور نماز کو نصرت الہی، نصرت یعنی مدد الہی کے حصول کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ صبر اور نماز کن لوگوں کے لیے مشکل نہیں؟ جو لوگ عاجزی اختیار کرتے ہیں اور اپنے رب سے ملنے کا گمان رکھتے ہیں، ان کے لیے صبر اور نماز مشکل نہیں ہے۔ صبر کا مفہوم بیان کیجیے۔
صبر کے لغوی معنی رکنے اور برداشت کرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں مصائب و مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا صبر کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 130، نماز کے 2 فائدے لکھیے۔ پہلا فائدہ، نماز بندہ مومن کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ دوسرا، نماز سے انسان میں قرب خداوندی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 131، ترجمہ کیجیے۔ اوفو بعہدی، اوفو اور پورا کرو، بعہدی مجھ سے کیا ہوا وعدہ۔ ترجمہ کیجیے۔ ثمناً قلیلاً، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی۔ سوال نمبر 133، ترجمہ کیجیے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، وا اور اِیّایا مجھ ہی سے، فا پس اتقون ڈرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ سوال نمبر 134، ترجمہ کیجیے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، وا اور لا نہیں، تلبسو ملاؤ، حق کا حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ۔ ترجمہ کیجیے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، وا اور اقیمو قائم کرو، صلاۃ نماز، وا اور آتو دو، زکوٰۃ زکوٰۃ، وا اور ارکعوا رکوع کرو، مع ساتھ، راکعین رکوع کرنے والوں کے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز کی اہمیت پر آیت کا ترجمہ لکھیں تو تب بھی آپ یہی ترجمہ نوٹ کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 136، ترجمہ کیجیے۔ افلا تعقلون، آ کیا، فا پس، لا کیا، لا نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ ترجمہ کیجیے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وا اور استعینوا مدد حاصل کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ سوال نمبر 138، ترجمہ کیجیے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، الذین اور بے شک وہ لوگ جو یظنون گمان رکھتے ہیں، انہم یہ کہ ملاقو ملاقات کرنی ہے، ملنا ہے، ربہم اپنے رب سے، وا اور انہم یہ کہ الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹ کر جانا۔ بے شک جو لوگ اپنے رب سے ملنے کا گمان رکھتے ہیں اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا رکن نمبر 5 مکمل ہوا۔ اس کو اچھے طریقے سے تیار کریں۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ الفاظ کے معنی یاد کریں عربی کے، جیسے وا کا مطلب اور ہے، لا کا مطلب نہیں ہے، تلبسو کا مطلب جو ہے وہ ملانا ہوتا ہے، حق حق کو ہی کہتا ہے، بالباطل باطل کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح الفاظ کے معنی یاد کر کے ترجمہ خود سے بنانے کی کوشش کیجئے، تاکہ امتحان کے اندر آپ کو مشکل نہ ہو، آپ کو الفاظ معنی یاد ہوں اور آپ اپنے طور پر ترجمہ بنا سکیں۔ رٹا لگانے سے ترجمہ یاد نہیں رہتا، تو ترجمے کو اس طرح یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔